اس نبا کے متعلق میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ وہ حق و باطل کی کشمکش جس کا سلسلہ دراز حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر وہ یوں کہیے کہ آخری مراحل میں داخل ہوا، اور حضور کی خود زندگی میں وہ 23 سالہ زندگی نبوت کی، اس میں بھی یہ پھر آخری ادوار میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ آخری جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، بالخصوص 29ویں اور 30ویں پارے کی، تو یہ اس کشمکش کے جو آخری مراحل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان سے متعلق تھیں۔ اس لیے پہلے میں نے کہا کہ یہ 30ویں پارے آخری پارے کی جو یہ آیت ہوئی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، میں نے کہا تھا کہ یہ نبأ العظیم جو ہے یہ وہ انقلاب عظیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں برپا ہونے والا تھا۔ اس کے متعلق ویسے تو تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا، یہ ایک لفظ نبا جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ عربی زبان کے روح سے 2 مادے ہیں۔ آپ کو اب معلوم ہے کہ عربی زبان تو چلتی ہی مادوں کے سر پہ ہے، یوں سمجھیے یہ پودوں کی جڑیں جیسے ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے نون بے اور حمزہ، اور ایک ہے نون بے اور واو۔ نون بے اور حمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خبر، اور اسی سے جو لفظ نبی بنا اس کے معنی خبریں دینے والا۔ یہودیوں کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہت تھا ایک، وہ قسمت کے حال بتایا کرتا تھا، پیش گوئیاں کیا کرتا تھا، خبریں دیا کرتا تھا، تو اس کا مقام بہت بلند تھا۔ قسمت کا حال بتانے والا، اس کا تو مقام بلند ہوتا ہی ہے، تو اس کو نبی کہا کرتے تھے۔ وہ پیش گوئیاں کرنے والا اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کا ترجمہ جب انگریزی زبان میں ہمارے ہاں ہوا تو نبی کو پروفٹ کہنے لگے، اور نبوت کو پروفیسی۔ تو پروفیسی تو آپ جانتے ہیں پیشین گوئی کو کہتے ہیں، تو پروفٹ پیشین گوئیاں کرنے والا، اس کا منصب یہ آ گیا۔ قرآن کریم نے یہ جو لفظ اپنے ہاں استعمال کیا ہے یہ نون بے واو کے مادے سے ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے مقام بلند پر کھڑا ہونے والا۔ اور یہ عجیب چیز ہے، صرف ایک لفظ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام نبوت کیا ہے اور منصب نبوت کیا ہے، اور اس کی عملی تشریح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا پیغام قریش کے سامنے پیش کیا ہے تو اس کا انداز آپ دیکھیے کس طرح سے، جسے کہتے ہیں حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضاحت کر جاتا ہے قرآن کے ان نکات کی۔ آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو آواز دی تھی، اور چونکہ آپ امین کے اعتبار سے مشہور و مقبول تھے تو ان کی آواز کے اوپر یہ قریش بھاگے ہوئے وہاں چلے آئے کہ ایک امین کی آواز ہے، معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو گویا نبوت سے پہلے ہی یہ مقام تو یوں حاصل ہو گیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم تباہ ہو جاؤ گے، تو کہو تم میری بات مانو گے، تسلیم کرو گے اسے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کریں گے۔ ایک تو یہی بات تھی کہ حضور امین اور صدیق تو تھے ہی، انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ اس مقام پہ ہیں جہاں سے آپ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس مقام پہ ہیں جہاں ہم صرف اس طرف دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی وہ ہے اس مقام بلند پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک طرف وہ عالم امر کے متعلق معلومات
وحی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور پھر ان کو وہ کنوے کرتا ہے عالم خلق کی طرف. اس اعتبار سے یہ پہاڑی کی یہ سمت ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پہلے ہی پیغام میں نبوت کے معنی واضح کر کے رکھ دیے. تو ہمارے ہاں نبوت پیش گوئیاں کرنے والا یا پروفٹ نہیں ہوتا، لیکن ہماری بدقسمتی جتنے ترجمے آپ لیں گے انگریزی زبان کے قرآن کریم کے، نبوت کو پروفٹ، نبی کو پروفٹ، نبوت کو پروفیسی. پروفٹ محمد ہر ایک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی زبان پہ آپ سنیں گے. کوئی نہیں یہ سوچتا کہ یہ ہم کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں. ہم تو یہودیوں کے نبی کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں. یہ تو مقام ہی اور ہے. اس مقام کے لیے تو بہرحال میں نے جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم کیا تو میں نے اس کا نام معراج انسانیت رکھا تھا. بلند ترین مقام میرے ذہن میں یہی آ سکتا تھا، اگرچہ حضور کا مقام تو اس سے بھی بہت بلند ہے کہیں. بہرحال قرآن کریم کی روح سے جہاں نبی کے متعلق ذکر آئے گا تو وہ پروفٹ نہیں ہوگا، پروفیسی کرنے والا نہیں ہوگا، پیشین گوئیاں کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسانیت کے مقام بلند پہ کھڑے ہونے والا ہوگا. یہ پروفیسیز پیشین گوئیاں ہی تو ہیں جس نے مرزا غلام احمد جیسے کو نبی بنا کے رکھ دیا. وہ اپنی نبوت کا سارا مدار ہی پیشین گوئیوں پہ رکھ رہا ہے. دیکھیے یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، وہ پیشین گوئی پوری ہوئی. اگر یہ پیشین گوئیاں یہی ہوتی ہیں کہ زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، سارے ادھیڑو کام کرنے والا. لیکن مدار ہے نبوت کا پیشین گوئیوں پر. کہاں سے یہ بات آئی؟ وہی پروفیسی جو تھی. اور بات آگے چلی گئی. اس نے تو ساتھ اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، باطل جو تھا. آپ کے ہاں جتنے یہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی کرامات میں بات ہی یہی ہے کہ وہ صاحب آنے والے حالات کا پتہ بتا دیتے ہیں، قسمت کا حال بتا دیتے ہیں، غیب کی خبر بتا دیتے ہیں. تو پروفیسیز تو وہاں سے چلی آ رہی تھی ہمارے ہاں. یہ پروفیسی کا سوال نہیں ہے. اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا علم انسانی ذرائع علم کی روح سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو وہ علم غیب ہے، وہ خدا کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ تھی بہرحال نبأ العظیم. یہ نبا جو ہے یہ نون بے حمزہ سے ہے. اس کے معنی ہیں خبر، انقلابی خبر جو تھی. اور تو اس کے متعلق یہ بات چلی آ رہی تھی. قرآن کریم کا یہ انداز مسلسل چلا آ رہا ہے جہاں وہ اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری غلط روش قانون مکافات عمل کی روح سے اس قسم کے تخریبی نتائج پیدا کرے گی. یہ دعویٰ ہوتا ہے قرآن کا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں تمام سلسلہ قانون کے تابع چل رہا ہے. اور قانون یہ ہے کہ گندم از گندم بے روئے جاؤ سے جاؤ. گندم بو گے تو گندم اگے گی، جاؤ بو گے تو جاؤ اگے گی. جس قسم کی کا بیج ڈالو گے اسی قسم کی وہ فصل ہوگی، وہی اس کا پھل ہوگا، وہی اس کا جس قسم کا تمہارا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ ہوگا. جیسا تمہارا نظام ہوگا اسی قسم کا معاشرہ مرتکب ہوگا. یعنی یہ ہے اصولی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے. اسے یاد رکھیے، شروع سے آخر تک یہی ایک چیز ہے جو دہرایا جا رہا ہے. وہ اس کے لیے دلائل دینے کے انداز و اسالیب مختلف اس کے ہوتے ہیں، لیکن نقطہ ماسک کا بنیادی نقطہ اس کا یہی ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے. اب انسانی زندگی میں جہاں دھوکہ لگتا ہے وہ یہ کہ انسان کی اس طبعی زندگی میں تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات نتائج سامنے نہیں آتے. تو اس نے اس کے لیے یہ کہا کہ انسان کی زندگی اسی طبعی دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے. اور جو آگے چلتی ہے تو وہ اس اپنے اعمال کا پشتارا اپنی کمر پہ لادے یوں کہ یہ آگے بڑھتی ہے. وہ مرتب بھی ہوتی ہے اس کے اعمال سے جو اس دنیا میں اس نے کیے ہوتے ہیں، اور ان کا محسوس یا ان کا مظہر کا جو انداز ہے وہ اخروی زندگی یا قیامت کی زندگی جسے کہتے ہیں وہاں سامنے آئے گا. یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا. تو یہ
پہلی آیات میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ اب خود یہ ڈھلمل یقین ہو گئے ہیں اپنے متعلق. بڑی عجیب چیز تھی، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے بھی ادب اور خاص طور پہ شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے سجسٹیونیس، ایمائیت، یعنی بات واضح الفاظ میں نہ کہنا، اشارے میں بات کہنا اور یہ تمہارے اپنے شعور پہ چھوڑ دینا کہ تم خود صحیح نتیجے پہ پہنچ جاؤ. یہ ادب میں بڑی لطیف چیز ہوتی ہے اور بڑی ہی وہ ایسی ذوق سلیم کو جا کے اپیل کرنے والی ہوتی ہے. لطف آتا ہے اگر ایمائیت جو ہے کسی شعر میں یا کسی ادب کے فکرے میں ہو. قرآن نے یہاں قرآن کا میں نے عرض کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے بھی اس کی مثال نہیں ملتی. تو انداز جو بیان کیا تھا قرآن نے بڑا عجیب لطیف انداز تھا ایمائیت کا. اما یتساءلون، اب یہ کس بات پہ چہ میں گوئیاں شروع کر دی انہوں نے. کہنا اس نے یہ تھا کہ اب وہ جو پہلا یقین تھا ان کا جس کو لیے ہوئے یہ مقابل میں آئے تھے کہ یہ ہیں کیا، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے، کچل کے رکھ دیں گے، ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس قوت ہے. اور اس میں ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، کوئی تذبذب نہیں تھا، ایک چٹان کی طرح سامنے آئے تھے. قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جو متعدد طور پر شکستیں ان کو ہوئی، حالات نے تبدیلی کی، خود ان کے اپنے اندر اب کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ چہ میں گوئیاں کر رہے ہیں اس کے متعلق کہ یار بات کچھ ٹھیک بھی ہے، کچھ یہ سچے ہی نظر آتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کامیابی ہے. تو قرآن نے بات یہ کہنی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں یہ مرحلہ آئے کہ اس کے اپنے مقصد کے متعلق تذبذب پیدا ہو جائے تو سمجھ لو شکست ہو گئی اس قوم. کتنی بڑی عظیم چیز. اور پھر ہم فیہ مختلفون، چہ میں گوئیاں اور تذبذب بھی نہیں ہے، اختلاف کرنا شروع کر دی. بعد یوں اختلاف ہوا کسی قوم کے اندر کسی مقصد کے متعلق، کسی محاذ کے متعلق، بھائی یہ سمجھیے کہ یہ بس اس کی شکست کا پیش خیمہ ہے. صاحب دیکھا آپ نے بات کیا کہی قرآن نے، اور اصول کتنا بڑا عظیم دیا، لیکن وہی سجسٹیونیس یا ایمائیت کا جملہ. اور پھر میں نے جو عرض کیا تھا کہ وہ چیز کہ یہ وہ قیامت جو ہمارے ہاں تصور میں ہے اس دنیا کے آخری وقت میں، جو کہتے ہیں کہ پہاڑ ٹکرائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن یہ وہ قیامت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے متعلق ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ. یہ ابھی دیکھ لیں گے اس انقلاب کو جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم، ابھی سَيَعْلَمُونَ. اور اتنے زور سے یہ کہا کہ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. ارے پھر سن لو اس بات کو، ابھی دیکھ لیں گے. یہ بات کوئی دور کی بات نہیں ہے، ابھی آنا چاہتی ہے صاحب. ورنہ جہاں تک اس قیامت کا تعلق ہے آنے والی کا، ہمارے ہاں تو بعد میں یہ سلسلہ ہوا، یہ عیسائیوں کے ہاں ایک دور آیا ان کے ہاں کہ قیامت آنے والی ہے. یہ 1740 میں ایک پادری تھا جرمنی کا، بینجل، اس نے یہ کہا حساب لگا کر کہ 1836 میں قیامت آ جائے گی. اب جناب وہ جو 36 کے آنے کے قریب جو دن تھے، وہ